ایک بات تو بالکل سامنے کی ہے، صفدر نے کہا۔ جو کچھ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے وہ اتنا گرا قدر ہے کہ اس کے لیے لاکھوں روپے کی زمینیں اور حویلیاں وغیرہ خریدی جا رہی ہیں، پھر ان حویلیوں میں اس شے کو کھوجا جا رہا ہے۔ یقینی بات ہے جیسے اس حویلی میں کھدائی ہو رہی ہے دوسری حویلیوں میں بھی ہوئی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صرف ایسی حویلیاں یا کھنڈر خریدے گئے ہوں جن میں کنویں موجود ہیں۔ اور میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے شاہ جہاں صاحب، کہیں یہ کوئی نوادرات وغیرہ کا چکر تو نہیں ہے؟ اس کام میں بھی لوگ آج کل بڑا پیسہ بنا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یوگنڈا کی فرم کا اسکینڈل خبروں کا موضوع رہا ہے۔ اس فرم نے 3.5 کروڑ روپے کے نوادرات ناجائز طور پر فروخت کیے ہیں۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ تمہاری والی بات ایسی ناممکن بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اس قسم کی مہم جوئی کے خاصے شوقین دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے شوقین لوگوں کو اکثر کہیں نہ کہیں سے کوئی دلچسپ کھوج بھی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ نوادرات کا ذخیرہ بہت نایاب اور بہت بڑا ہونا چاہیے۔ چند سکے یا برتن حاصل کرنے کے لیے تو پیسہ پانی کی طرح نہیں بہایا جا سکتا۔ اور پھر ہمیں عیسیٰ جان اور شنکر کی موجودگی بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسے ٹاپ اسٹار بدماشوں کو ہائر کیا گیا ہے تو پھر یہ معاملہ کروڑوں کا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور پارٹی یا پارٹیاں بھی اسی چکر میں ہوں۔ لیکن دل کی بات میرے ہونٹوں پر آتے آتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ صفدر نے تیزی سے پوچھا۔ میرے فکرے میں یہ بے محل فل اسٹاپ اسے قطعی پسند نہیں آیا۔ میں نے آتشدان کی آگ سے نیا سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لیتے ہوئے کہا، معلوم نہیں کیوں اس نوادرات والی بات پر میرا دل نہیں جم رہا۔ آثار قدیمہ کے شیدائی اور نوادرات میں دلچسپی لینے والے لوگ کچھ اور ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک آرٹسٹک ٹچ ہوتا ہے ان کے رویے میں اور کام میں۔ بے شک وہ سب کچھ دولت کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے کرنے اور ان کے کرنے میں بہت فرق ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کوئی خاص بات نوٹ کی ہے کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، خاص بات تو نہیں، لیکن مجھے 80% یقین ہے کہ مسٹر اور مسز ابراہیم وہ نہیں ہیں جو وہ خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ الو کی پٹھی تو 100% کسی بہروپے کی نسل سے ہے۔ کوئی نقاب اوڑھ رکھا ہے ان دونوں نے اپنے چہروں پر۔ لیکن ابراہیم تو علاقے کی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ یہ لوگ مدتوں سے یہاں آباد ہیں، صفدر نے کہا۔ میرا مطلب شخصیت سے نہیں بلکہ رویے سے ہے۔ یہ میاں بیوی اپنے رہن سہن اور عادات سے باور کرا رہے ہیں کہ انہیں قدیم چیزوں سے عشق ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہے، ان کے لباس، زیورات، رہائش، آرائش، ہر چیز میں قدامت پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن یہ قدامت پسندی قطعی مصنوعی ہے۔ غالباً قدیم حویلیوں کی خرید و فروخت کا جواز مہیا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ زری گل نے کہا، استاد جی، آپ کا گاڑا گاڑا باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ کا یہ بات ہمارے دل کو بھی لگا ہے کہ یہ سخت لالچی لوگ ہیں۔ کیا پتہ کوئی خزانہ مزانہ دفن ہو یہاں۔ ہمارے وطن میں بڑا بڑا رئیس لوگ اپنا جمع پونجی برتنوں میں بھر کر زمین میں دفن کر دیتا ہے، اور تو اور اپنا بال بچے تک کو بے خبر رکھتا ہے، پھر ایک دم اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ سارا جمع پونجی گمشدہ ہو جاتا ہے۔ مدتوں بعد کسی کو کھوج ملتا ہے اور کبھی ملتا بھی نہیں۔ ہمارا اپنا دادا ساری عمر اپنا دادا کا چھوڑا ہوا برتن ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملا، پھر ہمارے باپ نے ڈھونڈا، اس کو بھی نہیں ملا، پھر ہم ڈھونڈنے نکلا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ کی کوہ سے ہم کو 5-6 مہینے پرانا لاش مل گیا۔ کوئی کسی مسافر کو مار کر پھینک گیا تھا، بس ہم وہ لاش ڈھونڈنے کے جرم میں پکڑا گیا۔ یہ 8-10 سال پرانا بات ہے۔ ہم نے 2 برس جیلوں کا دال کھایا اسی چکر میں۔ ہم کو تو لگتا ہے جناب ادھر بھی کوئی ایسا ہی چکر مکر ہے۔ زری گل نے سیدھے سادھے انداز میں جو بات کی تھی، اس میں وزن تلاش کرنا زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ جب بندے کے پاس وقت اور پیسہ وافر ہو تو کئی قسم کے خبط اسے گھیر لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ لوگ بھی کسی ایسے ہی خبط کا شکار ہوں۔ لیکن ایک بات تھی، اگر واقعی یہ کوئی ایسا چکر تھا تو پھر ارجمند اور ابراہیم کے پاس اس مہم جوئی کے لیے یقیناً نہایت ٹھوس قسم کے جواز موجود تھے۔ اس تلاش پر اندھا دھند پیسہ خرچ کرنا اور بدنام زمانہ قاتلوں اور مجرموں کو اپنی معاونت کے لیے جمع کر لینا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ لازمی طور پر زبردست منصوبہ بندی اور سوچ بچار کے بعد اس کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ تاہم یہ سارے امکانات ہی تھے۔ اس پراسرار سرگرمی کا مقصد ہمارے قافیوں سے بالکل مختلف بھی ہو سکتا تھا۔ در حقیقت کل رات ایک سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں باتھ روم میں بند تھا اور مجھ سے چند فٹ کی دوری پر قادر زمان اور ابراہیم انتہائی اہم معاملات پر آزادانہ گفتگو کر رہے تھے۔ عین ممکن تھا کہ اس گفتگو کے دوران اس اصل مقصد سے بھی پردہ اٹھ جاتا جس کے لیے یہ ساری تگودو جاری تھی۔ لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے کہ اچانک یہ گفتگو انکشاف انگیز نہج پر پہنچ نہیں پائی تھی کہ اچانک اس کا رخ ہی مسز ترنم اور اس کی زچگی کے مسائل کی طرف مڑ گیا تھا۔ زری گل نے اپنی چندیا کھجاتے ہوئے کہا، ہمارے دماغ میں تو ایک بات اور بھی آ رہا ہے جی۔ دماغ کو تو تم خامہ خامے بیچ میں لا رہے ہو، صفدر نے اسے ٹوکا۔ زری گل سنی انسنی کرتے بولا،
ہم نے سنا تھا کہ یہ لوگ اسمگلر ادھر سے مال ادھر پہنچانے کے لیے سرنگوں کا استعمال بھی کرتا ہے۔ یہ سرنگیں سونے کی کان سے کم نہیں ہوتا۔ خاص سرنگوں کا مال ایک پھیرے کا لاکھوں روپیہ وصول کرتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ بات تو بالکل سچ ہے، لیکن جس طرف تم اشارہ کرنا چاہتے ہو یہ وہ بات نہیں۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے تم جھنگ نہیں آئے ہو۔ جن سرنگوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ بارڈر کے آس پاس ہوتی ہیں، جبکہ ہم اس وقت بارڈر سے 20 میل دور بیٹھے ہیں۔ اتنی لمبی سرنگ کھودنا تو شاید ہمارے گورنمنٹ کے بس میں بھی نہ ہو۔ اگر ہوتا تو اب تک زمین دوز ریلوے نظام شروع ہو چکا ہوتا اور ہم بس میں دھکے کھانے کے بجائے بذریعہ ٹیوب شیخوپورہ سے خوشاب پہنچے ہوتے۔ میں نے کہا، آپ ہمارا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ ہم تازہ سرنگ کا بات نہیں کر رہا ہے، پرانا سرنگ کا بات کر رہا ہے، جو 300 سال یا اس سے بھی پرانا سرنگ ہو۔ ایسا سرنگ پرانے زمانے میں عام ہوتا تھا، ہم نے مغل اعظم میں دیکھا تھا۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، پرتھوی راج۔ اس نے مدھوبالا کو نیچے ہی نیچے آگرے سے ایران کی طرف نکال دیا تھا۔ ہمارا مطلب ہے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کسی بہت لمبے سرنگ کا کھوج نکال لیا ہو۔ یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہا، ہم نے آج ایک چھوٹا سا سرنگ دیکھا بھی ہے۔ آپ دونوں تو نیچے کنویں میں کام کر رہا تھا، ہم باہر مٹی کھینچنے کے لیے کھڑا تھا۔ پیشاب کے لیے ہم ادھر برآمدے میں گیا تو وہاں گول کوٹری کے پاس ایک سرنگ نظر آیا ہم کو، بالکل گول اور اندر تک گیا ہوا۔ وہاں بکھری ہوئی مٹی سے اندازہ ہوتا تھا کہ سرنگ کو تازہ صاف کیا گیا ہے۔ صفدر بولا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے بھائی، اکثر پرانی حویلیوں میں ایسی سرنگیں ہوتی تھیں، لیکن وہ ہندوستان سے ایران یا لاہور سے آگرے نہیں جاتی تھیں، وہیں حویلی میں گھوم پھر کر ختم ہو جاتی تھیں۔ بعض اوقات ایسی 20-30 گز لمبی سرنگ کے ذریعے حویلی کے مردانے کو زنان خانے سے ملا دیا جاتا تھا، یا پھر یہ سرنگ حویلی سے باہر نکلنے کا محفوظ رستہ ہوتی تھی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے فی الحال اس بحث کو لپیٹ کر اس مصیبت کے بارے میں سوچیں جو ہمارے سر پر کھڑی ہے، یعنی وہ شیل جسے ہم نے صبح کنویں سے نکالنا ہے اور جسے نکالے بغیر کھدائی جاری رکھنا ممکن نہیں۔ صفدر بولا، اس بارے میں میری معلومات تو صفر ہیں، لیکن شیل کی حالت سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے ہلانا جلانا خطرناک ہے۔ اس مرحلے پر ہمیں گفتگو روکنا پڑی۔ کھانا آ گیا تھا۔ کھانا کل سے زیادہ پرتکلف تھا۔ میں نے کہا، لو بھائی، تمہارے کہے کی تصدیق ہو گئی۔ اس بھری پوری ٹرے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم صاحب کے نزدیک بھی شیل خطرناک ہے۔ صفدر مسکرانے لگا۔ کھانا لانے والا ملازم وہی بے زبان سا شخص تھا۔ جہازی سائز کے تشت میں وہ کئی قسم کا گوشت، فیرنی اور روغنی نان لے کر آیا تھا۔ اگر یہ ساری چیزیں کل والی چھیل چھبیلی ملازمہ کے ہاتھ میں ہوتی تو کچھ زیادہ خوبصورت نظر آتی، کیونکہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ملازم نے کھانا میز پر سجا دیا۔ سخت سردی میں مسالے دار مچھلی کا نظارہ بڑا اشتہا انگیز تھا۔ ہم بلا تحمید شروع ہو گئے۔ اسی دوران وجود زن والی کسر بھی پوری ہو گئی۔ زنانہ جوتی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور کل والی ملازمہ ایک ٹرے میں سادہ اور غیر سادہ پانی سجائے اندر داخل ہو گئی۔ آج ایک کی جگہ 2 بوتلیں تھیں اور یہ بوتلیں لانے والی خود بھی بڑے موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ صفدر نے سینے پر ہاتھ مار کر سرگوشی میں کہا، کتنے رہ گئے تھے سوڑیوں، ہم تو سارا دن دید کو ترس گئے۔ ملازم دور کھڑا تھا اس لیے سن نہ سکا یا شاید سن کر انجان بنا رہا۔ لڑکی نے منہ بنانے کے بجائے ہونٹوں کو مسکرانے کے انداز میں کھینچا۔ بادبان کھلنے کا یہ اشارہ بڑا واضح تھا۔ کوئی سفر کا خواہش مند ہوتا تو شب بھر لہروں سے آنکھ مچولی کھیل سکتا تھا، تاہم ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کھانے کے دوران لڑکی ہمارے ارد گرد منڈلاتی رہی۔ گاہے بگاہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہی تھی۔ وہ 20-22 برس کی قبول صورت لڑکی تھی، چہرے مہرے اور گفتگو سے دیہاتن لگتی تھی۔ معلوم نہیں اس کی کون سی مجبوری یا خواہش اسے ان دیواروں میں کھینچ لائی تھی۔ صفدر نے کہا، یوں لگ رہا ہے جیسے ہمیں جشن مرگ منانے کا بھونڈا سا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے ہم مرنا نہیں چاہتے۔ زری گل نے جامع تبصرہ کیا، لہٰذا ضروری ہے کہ رات کی منصوبہ بندی پر لعنت ارسال کر کے دن کا لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ صفدر نے معنی خیز لہجے میں کہا، تو کچھ بتاؤ نا بھائی، کیا کیا جائے؟ میں نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ صفدر بولا، میرے ذہن میں تو ایک ہی بات آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ شیل نکالنے کے لیے چرخی استعمال کی جائے۔ رسی کے ایک سرے سے آہنی کنڈے منسلک کر دیتے ہیں۔ اگر کنڈی کو شیل کے شکستہ حصے میں پھنسا کر اور دور کھڑے ہو کر چرخی سے اوپر کھینچ لیا جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی تو شیل کے قریب جانا پڑے گا، میں نے کہا، مگر اتنی دیر میں یہ علم تو ہو چکا ہوگا کہ ہلنے جلنے سے شیل بلاسٹ نہیں ہوا۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن رسک اپنی جگہ موجود رہے گا۔
شیل کو کنڈی سے نکالتے ہوئے، مقررہ جگہ پر رکھتے ہوئے، یا اس کے بعد بھی کسی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ صفدر بولا، جناب اتنا رسک تو اس سارے گھورک دھندے میں ہی موجود ہے۔ اس رسک کو ختم کیا جا سکتا ہے، میں نے تسلی سے کہا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بات 1.5-2 گھنٹے پہلے ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے تھی۔ صفدر اور زریگ الحمتن متوجہ ہو گئے۔ کم از کم اسلحہ شناسی کی حد تک وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا، ہم نے دیکھا ہے کہ شیل کی آؤٹر کیسنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب اسے ناکارہ کرنے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت نہیں۔ یہ کام اتنا ہی سہل ہے جتنا کسی انگارے کو بجھا دینا۔ شیل کو پانی میں ڈبو دیا جائے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا دھماکہ خیز مواد گن پاؤڈر، سلفر اور پوٹیشیم نائٹریٹ جیسے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ پانی ان اجزاء کی موت ہے اور ہمارا زندگی۔ زریگل نے لقمہ دیا۔ وہ رات ہم نے بڑے سکون سے سوتے ہوئے گزار دی۔ اگلے روز صبح 8 بجے تک یہ بات افراہیم کے ذہن میں بھی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، حسنے، میرا خیال ہے کہ شیل نکالنے سے پہلے کنویں میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ جیسے آپ کی مرضی صاحب، ہم تو حکم کے بندے ہیں جی۔ ہمیں تو کہیں گے تو ہم ایسے بھی نکال لیں گے۔ نہیں بھائی، شرمندہ نہ کرو ہمیں، ہم پہلے ہی تمہارے جان جوخم میں ڈالتے رہے ہیں۔ اب سارا کام ہو گیا تو اسے جان جوخم کا احساس ہو رہا تھا، ورنہ وہ منہ میں گھونگنیاں ڈالے سارا دن ہمارا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ حویلی میں واٹر پمپ نصب تھا۔ 1.5-2 انچ کی ایک نال سے ہم نے کنویں میں پانی چھوڑ دیا۔ قریباً 1 گھنٹے کے اندر تہ میں 3-4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ ہم نے 1 گھنٹہ مزید انتظار کیا، پھر کنویں میں اتر کر گاڑے میں لتھڑے ہوئے تینوں وزنی شیل احتیاط سے باہر نکال لیے۔ میں اور صفدر بری طرح لتھڑ گئے تھے۔ بہرحال ایک بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا تھا۔ افراہیم نے ہمارے غسل کے لیے گرم پانی کا انتظام کروایا۔ غسل خانہ بالائی منزل پر ہمارے کمرے کے قریب ہی تھا۔ پہلے صفدر نہایا، پھر میں گھس گیا۔ نہانے کے دوران ہی مجھے نیچے احاطے سے کچھ بلند آوازیں سنائی دیں۔ غسل خانے میں 5.5 فٹ کی بلندی پر ایک کھڑکی نما روزن تھا۔ اس میں سیمنٹ کی جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے نہاتے نہاتے اس جالی میں سے جھانکا تو ایک عجیب منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ ایک کتھئی رنگ کی سوزوکی کار بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی، جبکہ ایک سرمئی لینڈ روور جیپ اندرونی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ جیپ پر کئی جگہ گولیوں کے سراغ تھے۔ ایک درمیانے قد کا چوڑا چکلا قبائلی کسی کو کھینچ کر جیپ سے باہر لا رہا تھا اور ساتھ بلند آواز میں بول رہا تھا۔ اس شخص کے لباس پر خون کے سیاہی مائل دھبے تھے۔ جو ہی اس کا رخ تبدیل ہوا، میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ عیسیٰ جان تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے ایک لڑکی کو گاڑی سے باہر گھسیٹا اور دھکیل کر دور پھینک دیا۔ لڑکی پہلو کے بل گھاس پر گری اور پھر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ رو رہی تھی اور بڑے غصے میں عیسیٰ جان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فاصلہ زیادہ تھا، مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ عیسیٰ جان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ لڑکی کو رسید کیا اور پھر اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا برآمدے کی طرف لے چلا۔ لڑکی سفید شلوار قمیض میں تھی۔ اس کے صرف ایک پاؤں میں سینڈل تھا، دوسرا سرخ و سفید پاؤں ننگا تھا اور کچی زمین پر انگلیوں کے نشان چھوڑتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں میں لڑکی اور عیسیٰ جان میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب صرف رونے دھونے اور گرجنے برسنے کی آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ عیسیٰ جان کے ساتھ چند اور افراد بھی حویلی پہنچے تھے۔ یہ خطرناک صورتوں والے مشٹنڈے پوری طرح مسلح تھے۔ ان میں سے چند ایک کو میں قادر زمان کی حویلی میں دیکھ چکا تھا اور اب اتنی دور سے بھی صاف پہچان رہا تھا۔ آنے والوں میں ایک قبائلی شخص زخمی تھا۔ اس نے دایاں کندھا بائیں ہاتھ سے دبا رکھا تھا اور خون اس کے پورے بازو کو بھگو رہا تھا۔ یوں لگا جیسے یہ لوگ ابھی کہیں سے پولیس مقابلہ کر کے آئے ہیں۔ بعد ازاں میرا یہ قافیہ بالکل درست ثابت ہوا۔ وہ بری طرح ہانپے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں ہیجانی کیفیت تھی۔ لڑکی کے رونے اور پکارنے کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر آ گیا۔ صفدر اور زریگل بالائی برآمدے میں کھڑے ہو کر ستونوں کی آڑ میں سے مین گیٹ کا منظر دیکھ رہے تھے اور اب کمرے میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیکھا آپ نے؟ ہاں، سب کچھ دیکھا ہے۔ وہ عیسیٰ جان ہے، پتہ نہیں کس بدنصیب کو پکڑ لایا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ کوئی مارا ماری کر کے آئے ہیں۔ پوری گاڑی گولیوں سے چھلنی ہو رہی ہے۔ یہ عیسیٰ جان تھا؟ صفدر نے حیرت سے کہا۔ اس سے پہلے اس نے صرف عیسیٰ جان کا نام سنا تھا۔ ہاں، یہی ہے وہ رانی خاں کا سالہ۔ اب معلوم نہیں کس چکر میں یہاں پہنچا ہے۔ استاد جی، اب آپ کو کمرے میں بند رہنا ہوگا، ورنہ وہ فوراً پہچان جائے گا آپ کو۔ پہچاننے کی کیا بات ہے، وہ حرامی تو ڈھونڈتا ہی ان کو پھر رہا ہے، صفدر نے کہا۔ استاد جی، بہتر ہے آپ کمرے میں ہی رہیں، ہم دونوں افراہیم سے کہہ دے گا کہ آپ کا طبیعت ناساز ہو گیا ہے۔
میرا خیال ہے اس بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کنویں والا کام تو آج کے لیے بند ہی سمجھو. بڑے معزز قسم کے مہمان پہنچے ہیں. افراہیم کو ان کی خاطر مدارات کرنا ہوگی. ایسے میں کام کے لیے وقت کہاں نکلے گا؟ میں نے کہا. اور پھر یہی ہوا. زری گل اور صفدر نیچے گئے تو افراہیم نے کہہ دیا کہ آج وہ آرام کریں. کھدائی کا کام کل دیکھا جائے گا. ہم پردہ نشینوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے. دیکھتے ہی دیکھتے شام کی سیاہ بلی نے دن کے ٹھٹرے ہوئے چوزے کو آدھا پوچھا. حویلی میں ایک بے موقع خاموشی طاری تھی. چیختا چنگھاڑتا عیسیٰ جان، اس کے بپھرے ہوئے ساتھی، روتی بلکتی لڑکی اور افراہیم وغیرہ نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے. یقیناً وہ اسی حویلی میں تھے، لیکن کسی خاموش فلم کے کرداروں کی طرح گمسم تھے. بس کبھی کبھی افراہیم کی جھلک نظر آتی. وہ احاطے سے دیوڑی کی سمت یا دیوڑی سے برآمدے کی طرف آتا جاتا دکھائی دیتا تھا. رات قریباً 9 بجے خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا. نچلی منزل سے بات چیت کی آوازیں آنے لگیں. پھر میں نے عیسیٰ جان اور افراہیم کو نیم روشن برآمدے میں کھڑے دیکھا. وہ دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے. عیسیٰ جان کا داغدار لباس دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. یہ حالت اس نے میری جدائی میں بنا رکھی تھی. میں اس کی دیوانی محبت کا جواب ویسی ہی اندھا دھند محبت سے دینا چاہتا تھا، لیکن حالات نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال رکھی تھی. مجھے تحمل سے کام لینا تھا. اپنے جذبوں پر ہوش و خرد کا پہرا رکھنا تھا، تاکہ اس درخت کی جڑوں کا پتہ چل سکے جو شاخ در شاخ ایک لامتناہی رقبے پر پھیلا نظر آ رہا تھا. کچھ دیر برآمدے میں محو گفتگو رہ کر عیسیٰ جان اور افراہیم واپس چلے گئے. میں نے عیسیٰ کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ محسوس کی. تھوڑی دیر بعد صفدر میرے کہنے پر سنگن لینے کے لیے نیچے چلا گیا. میں اور زری گل کمرے کی خوشگوار حرارت میں سستے برانڈ کے سگریٹ پھونکتے رہے. صفدر کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی. اس نے بتایا کہ عیسیٰ جان نشست گاہ کے ساتھ والے کمرے میں لیٹا ہوا ہے. اس کے گھٹنے پر ضرب آئی ہے. ایک ملازم گرم پانی سے گھٹنے پر ٹکور کر رہا ہے اور عیسیٰ ہولے ہولے کرا رہا ہے. صفدر نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سرنگ کا معائنہ کر کے آیا ہے جس کا تذکرہ زری نے کیا تھا. اس نے کہا، میں نے آگے جا کر دیکھا ہے، وہ بالکل چھوٹی سی سرنگ ہے. میرے خیال میں تو اسے سرنگ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. 6 فٹ قطر کا 30-40 فٹ لمبا سوراخ ہے. کچی چھت کو سہارا دینے کے لیے بلیاں کھڑی کی گئی ہیں اور تختے وغیرہ لگائے گئے ہیں. غالباً اس جگہ بھی کچھ تلاش کیا جاتا رہا ہے اور پھر مایوس ہو کر یہ سلسلہ ترک کر دیا گیا ہے. ہماری باتوں کے دوران کسی کمرے سے لڑکی کی دبی دبی چیخ و پکار ابھرنے لگی. وہ مصیبت میں تھی. کبھی اس کی صدا بالکل گھٹ جاتی، کبھی ابھرتی اور پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی. یہ عین ممکن تھا کہ وہ عیسیٰ جان کے شیطانی شکنجے میں ہو. صنف نازک کے حوالے سے عیسیٰ جان کا رویہ قابل نفرت تھا. وہ عورت کو مٹی کے کھلونے کی طرح توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا تھا، اور اب تو وہ ویسے بھی غصے سے بھرا ہوا تھا. کسی نامعلوم دشمن سے ہونے والی جھڑپ میں اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی تھی اور ایک ساتھی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا. اس کے علاوہ لاکھوں کی گاڑی بھی برباد ہوئی تھی. اب وہ اپنے غضب کا نشانہ ایک بےکس عورت کو بنا رہا تھا جو کسی کی ماں، بہن یا بیٹی تھی. میرے دماغ میں چنگاریاں سے بھر گئی. جی چاہا سارے خدشات بالائے طاق رکھ کر نیچے اتروں اور اس لڑکی تک پہنچ جاؤں جو اس بے مہر شب کی تنہائی میں سراپا فریاد بنی ہوئی ہے. لیکن پھر ایک یہ چیخیں تھم گئیں. فضا میں گھلا ہوا زہر معدوم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے اندر جانبازی کی لہر بھی اپنی بلندی اور تندی کو کھونے لگی. انسانی جذبات گرد و پیش کے حالات سے مشروط ہوتے ہیں. مصلحتیں کسی نہ کسی انداز میں ہر شخص پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ مصلحت ہی تو تھی کہ لڑکی کی چیخیں تھم جانے کو میں اپنی بے عملی کا جواز بنا رہا تھا. اس بات کا بہت کم امکان تھا کہ لڑکی کی مصیبت آسان ہو گئی ہو اور اس پر رحم کھا لیا گیا ہو، لیکن اب چیخیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں، لہٰذا ہم اپنی بے قراری کو فریب دے سکتے تھے. پتہ نہیں کون ہے بیچاری. زری گل منمنایا. مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ لاہور سے آ رہے ہیں. صفدر نے کہا. کیسے اندازہ لگایا تم نے؟ ابھی میں نیچے گیا تو گاڑیوں کے پاس سے گزرا تھا. لینڈ روور کے ڈیش بورڈ پر 2 پرچیاں پڑی تھیں. یہ راوی پل پر ادا کیا جانے والا ٹول ٹیکس تھا. ممکن ہے تمہارا اندازہ درست ہو، لیکن بات ہے خطرناک. اگر یہ لوگ لاہور میں گھوم پھر رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بے شک انجم اور شفتہ ساحل صاحب کی حفاظت میں ہیں، لیکن ہیں تو لاہور میں ہی، اور پھر لشکر خان بھی وہیں ہیں. پتہ نہیں کیوں میرا دھیان بار بار اس کی طرف جا رہا ہے. وہ ابھی تک کلینک میں ہوگا. عیسیٰ اور شنکر کے کتے کسی بھی وقت اس کی بو سونگھ سکتے ہیں. یہ بات میرے ذہن میں بھی ہے جناب، صفدر نے کہا. اگر ساحل صاحب یا ان کے کارندوں سے ذرا سی بھی بے احتیاطی ہو گئی تو شنکر اور عیسیٰ لشکر خان تک پہنچ جائیں گے. زری گل بولا. ہمارا تو سمجھ میں اس لڑکی کا چکر ہی نہیں آ رہا
یہ حرامی لوگ اس کو کیوں لے آئے یہاں؟ اگر عیاشی کرنا چاہتا تھا تو یہاں ان کو لڑکیوں کا کیا کمی تھا؟ رات 2-2:30 بجے تک ہم بات چیت میں مصروف رہے۔ زری گل نے چند پیگ لگا لیے تھے، اس لیے وہ پہلے سو گیا، پھر صفدر اونگنے لگا۔ اس کے بعد میں بھی لملیٹ ہو گیا۔ حویلی میں اب بھی خاموشی تھی۔ لڑکی سمیت کسی کی آواز دوبارہ سنائی نہیں دی۔ بس مین گیٹ پر کھڑے دونوں چوکیدار کبھی کبھی کھانس کر یا ایک دوسرے کو پکار کر سناٹے کی جھیل میں کنکر پھینک دیتے تھے۔ آتش دان اب راکھ ہو چکا تھا۔ میں نے لحاف گردن تک اوڑھ لیا اور سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی مہربان وادی میں چلا گیا۔ وادی خواب، جہاں عیسیٰ جان اور شنکر کی آوازیں تھیں، نہ انجم اور شفتہ کے سہمے ہوئے چہرے، نہ لشکر خان کا خوچنگ کا جسم، اور نہ زوئے مشت کے ویرانے میں دور تک بکھری ہوئی لاشوں کا روح فرسا منظر۔ اگلی صبح بڑی چمکیلی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو اوس سے بھیگے برگوبار پر سنہری دھوپ نے افشاں چن رکھی تھی۔ حسب معمول برآمدے میں پہنچ کر میں ایک چوکور ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور نیچے جھانکنے لگا۔ جس شاندار جیگوار گاڑی پر ہم لوگ یہاں آئے تھے وہ اب مین گیٹ کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ اس کے عقب میں ایک اسٹیشن وین تھی۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور انہیں چمکانے دمکانے میں مصروف تھے۔ غالباً کہیں جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ گولیوں سے چھلنی لینڈ روور اور کتھئی رنگ کی سوزوکی کار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ معلوم نہیں انہیں کہاں چھپا دیا گیا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے افراہیم، عیسیٰ جان اور 2 مسلح افراد باتیں کرتے ہوئے عقبی احاطے کی طرف سے نمودار ہوئے۔ عیسیٰ جان کے ہاتھ میں کوئی شے تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ کنویں سے نکلنے والی مائن تھی۔ عیسیٰ بڑی بے خوفی سے اسے الٹ پلٹ کرتا چلا آ رہا تھا۔ جو ہی وہ تینوں گاڑیوں کے نزدیک پہنچے، برآمدے سے باقی 4 افراد بھی نکل آئے۔ وہ سب کے سب اپنے لباس تبدیل کر چکے تھے، تاہم اسلحہ بدستور ان کے پاس تھا۔ ان کے تمتمائے ہوئے چہرے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس جتھے کے ارادے کچھ نیک نہیں ہیں۔ جیگوار کا ڈرائیور عقبی دروازہ کھولے تیار کھڑا تھا۔ عیسیٰ جان نے مائن ایک ملازم کے حوالے کر کے الوداعی کلمات ادا کیے، پھر ہاتھ ماتھے پر لے جا کر افراہیم کو سلام کیا اور اپنے زخمی گھٹنے کو سیدھا رکھتا ہوا جیگوار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک کسی ماتمی لباس میں تھا، تاہم کمبل اس نے بدل لیا تھا۔ اب وہ ڈبی دار خصے کے بجائے شیر کی شبیہ والا ایرانی کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ اس بھاری بھرکم کمبل کے سبب وہ کچھ اور چوڑا چکلا اور دبنگ نظر آنے لگا تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر یہ مسلح پارٹی حویلی سے روانہ ہو گئی۔ رات میرے ذہن میں لشکر خان کے حوالے سے جو تشویش پیدا ہوئی تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد لشکر خان کی خبر گیری کروں۔ میں نے صفدر کو اپنا پروگرام بتایا اور ہم ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد افراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ وہ نیچے نشستگاہ میں بیٹھا تھا اور تازہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ ایک ملازم اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں ڈالو اور پھینک آؤ کہیں، ہم نے اچار نہیں ڈالنا حرامزادی کا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہدایت اس لڑکی کے بارے میں ہے جو کل زبردستی یہاں لائی گئی ہے۔ میں نے دروازے سے ہی سلام کیا۔ وہ اخبار طے کرتے ہوئے بولا، آؤ بھائی، تمہاری طرف آدمی بھیجنے والا تھا میں، چلو کپڑے وغیرہ بدل لو، کام شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا، جناب میں چھٹی کی گزارش لے کر آیا ہوں۔ کیسی چھٹی؟ افراہیم کو جوش و خروش مان پڑ گیا۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، گھر سے نکلے 20-22 روز ہو گئے جی، پچھلوں کی کوئی خیر خبر نہیں۔ راجو کا خیال تھا کہ ہم تینوں کی طرف سے میں ایک چکر پاک پتن کا لگایا ہوں، گھر والوں کو خرچہ مل جائے گا اور خیر خرید کی اطلاع بھی مل جائے گی۔ اب زیادہ کام نہیں ہے بھائی، جہاں اتنے دن رکے 3-4 روز اور رک جاؤ۔ تمہاری بیوی صاحبہ کا کنواں چالو ہو جائے تو چلے جانا، وہ تو ایک ایک پل گن کے گزار رہی ہیں۔ جناب، راجو اور زری تو یہیں ہوں گے، کام چلتا رہے گا۔ میں ابھی نکلوں گا تو کل 12-1 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ افراہیم اب میری اہمیت تسلیم کرنے لگا تھا۔ بولا، اگر ضروری ہی جانا ہے تو پھر راجو یا زری کو بھیج دو، تم یہیں رہو۔ دراصل جناب، بات یہ ہے کہ میری بیوی کو آج کل میں بچہ ہونے والا تھا، اس کی طرف سے بڑی فکر مندی ہے، گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں، چاہتا ہوں کہ وہاں کسی کو دیکھ بھال کے لیے چھوڑاؤں۔ افراہیم نے اینک کے شفاف شیشوں کے پیچھے سے مجھے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا اور پھر کہنے لگا، لگتا ہے پہلا بچہ ہے تمہارا۔ میں نے اس بات میں جواب دیا، ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن جس طرح بھی ہو کل واپس آ جانا۔ امکان تو نہیں مگر ہو سکتا ہے کہ خدائی میں پھر کوئی رکاوٹ آ جائے۔ تم اس معاملے کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہو۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند بڑے نوٹ گن کر میرے حوالے کر دیے۔ یہ رقم میری توقع سے کم از کم 3 گنا تھی، یعنی 6000 روپے۔
وہ بولا، ہم قدردان لوگ ہیں حسنے، جو لوگ ہمارے وفادار رہتے ہیں ہم بھی انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ میں نے بڑے انکسار سے دانت نکالے۔ وہ بولا، ارجمند بیگم نے تم تینوں پر اعتماد کیا ہے، ہمیں امید ہے تم اس اعتماد پر پورے اترو گے۔ ویسے تو تم سمجھدار نظر آتے ہو، پھر بھی میں یہ یاد دہانی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حویلی کی کوئی بات حویلی سے باہر نہیں جانی چاہیے، خاص طور پہ یہ اسلحے والا چکر بڑا خطرناک ہے۔ ہم 1-2 روز تک اس سلسلے میں پولیس کو رپورٹ کر دیں گے، لیکن جب تک رپورٹ نہیں ہوتی یہ معاملہ بالکل راز میں رہنا چاہیے۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خادم سب سمجھتا ہے جناب، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے جی، پیر مکی کی قسم نمک حرامی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، راجو کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نے ایک بار پھر جھک کر سلام کیا اور باہر نکل آیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اس برانچ روڈ پر کھڑا تھا جو 1 فرلانگ آگے چٹے پل والی سڑک سے جا ملتی تھی۔ اس سڑک پر پہنچ کر میں کسی بھی سمت سفر کرنے کے لیے بس پکڑ سکتا تھا۔